آج کی سنت ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے حوالے سے، گھر پر مہمان آئے تو اس کی عزت و اکرام کرنا۔ گھر پر مہمان آئے تو اس کی عزت کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کام ہم کرتے تو ہیں ہی۔ گھر میں مہمان آ جائے آدمی کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے ضروری کرتا ہے اپنی ہمت کے بقدر۔ نیت یہ ہو جائے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس موقع پر دو غلط نیتیں آ جاتی ہیں، یعنی ہم اپنی سنت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک یہ نیت آ جاتی ہے کہ اگر میں اس کا اکرام نہیں کروں گا، اس کی مہمان نوازی اچھی نہیں کروں گا تو یہ مجھے طعنہ دے گا، غریب ہے، فلاں ہے، کچھ ہے نہیں۔ تو اپنے آپ کو امیر شو کرنے کے لیے، امیر ظاہر کرنے کے لیے ذرا اچھا اس کی کر دینا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم امیر لوگ ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی سنت کی وجہ سے کرنی ہے۔ اور دوسرا، بعض دفعہ شیطان دل میں یہ ڈال دیتا ہے میں اس کی اچھی مہمان نوازی کروں گا، کل میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ بھی میری اچھی کرے گا۔ تو گویا کہ وہی بزنس والی بات آ گئی کہ میں دے رہا ہوں، کل مجھے یہ کیا دے گا۔ کوئی ایسی فاسد نیت دل میں نہیں آنے دینی، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سنت ہے چونکہ میں اس لیے اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ باقی یہ بات کہ ہم کسی کی مہمان نوازی اچھی کریں گے وہ ہماری کرے گا، یہ تو بالکل نرا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے ہمیں وہی ملے گا۔ ہم 10 دفعہ بھی کسی کے ساتھ اچھا بھلے اس لیے کریں کہ کل یہ ہمیں اچھا کھلائے گا پلائے گا، اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو میرے عزیز بھائیو، ذہن ایسا ہم پکا کر لینا، ہماری زندگی سوکھی ہو جائے گی، سہولت سے گزرے گی۔ اگر یہ بات ہم پکی کر لیں کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، بس باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سارے لوگ بھی اگر میرے بارے میں چاہ لینا کہ ہم نے اس کا بھلا کرنا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ میرا کوئی نفع سوچ لیا جائے، میرا کوئی نقصان سوچ لیا جائے، ان لوگوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ ارادہ بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں، پوری ترتیب بھی بنا لیں کہ ہم نے اس آدمی کا یہ بھلا کرنا ہے، مثلا ہم نے اس آدمی کو یہ چیز گفٹ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ چیز میں نے اسے نہیں دینی، ان کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ بھی دینا کہ جی ہماری طرف سے یہ ہدیہ آپ کو پہنچ جائے گا، پھر بھی میرا رب نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گا۔ ہمیں بالکل لوگوں سے نظریں اٹھا لینی چاہیے، نہ کسی رشتہ دار پر نظر، نہ بھائی پر، نہ دوست پر، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے میرا فلانا رشتہ دار، فلانا بھائی، فلانا دوست امیر ہے، اختیارات والا ہے، عہدے والا ہے، کل مجھے کوئی مشکل پریشانی آئی تو یہ میرا ساتھ دے گا۔ یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ہمارا ساتھ ہمارا اللہ دے گا۔ جب نظریں دوسروں پر چلی جاتی ہیں نا کہ فلاں آدمی چلو مشکل میں میرا ساتھ دے گا، اس وقت نظر اللہ سے ہٹ چکی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے ہاتھوں انسان کو پریشان اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری نظریں اسی پر تھیں تو چلو اسی کے ہاتھوں تو رسوائی پا لے۔ ہماری نظریں صرف اللہ پر ہوں۔ کبھی ایسا خیال بھی آ جائے نا کہ میرا چاچو امیر ہے، میرا بڑا بھائی امیر ہے، میرا ماموں امیر ہے، نانا ہمارا اچھا ہے، اگر کچھ ایسے ہوگا بھی صحیح تو وہ ہمیں سنبھالے گا، ہم اس سے جا کر پیسے مانگ لیں گے، اس سے کچھ لے لیں گے۔ فوراً جھٹکنا چاہیے اپنے آپ کو، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم اس سے نہیں لیں گے، ہم اللہ سے لیں گے۔ ہم اس سے نہیں لیں گے، ہم اللہ سے لیں گے۔ ہمارا ذہن ہی نہ جائے، ذہن جانے لگے تو ذہن کو جھٹک دینا کہ اگر ایسا وقت آئے گا بھی صحیح تو میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس، میں مصلی بچھاؤں گا۔ بس ہماری نظر کسی پر نہیں جانی چاہیے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا میرے عزیز بھائیو، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور اگر ایسی للچئی نظروں سے ساری زندگی جیتے رہے نا کہ فلاں سے میری دوستی بن جائے، فلاں سے تعلق بن جائے، فلاں رشتہ دار سے ذرا میرا آنا جانا زیادہ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی نفع پہنچ جائے گا، یہ بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ ملے گا ہمیں وہ جو ہمارے رب نے مقدر میں لکھا ہے، جو نہیں لکھا ساری دنیا بھی ہمارے اوپر نچھاور کرنے کی نیت بھی کر لے تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے رشتہ داروں سے پیار محبت ضرور ہو، لوگوں سے دوستی ضرور ہو، آنا جانا ہو، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو، لیکن دل کی سوئی صرف اللہ کے اوپر ہو۔ یہ وہ سبق میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ پکا ہو جائے میرا بھی آپ کا بھی، دنیا میں عزت بھی ہے، سکھ راحت بھی ہے، اور آخرت بھی اچھی ہے۔ ورنہ آدمی ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے فلاں آفیسر میرا دوست ہے، کبھی مشکل وقت آئے گا نا تو ہم اس کو فون کر دیں گے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں مشکل وقت ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں گے، سبب کے درجے میں اس وقت جو بھی ہوگا، وہ دوست ہو یا کوئی اور ہو، جہاں ہمارا کوئی بس چل پڑا تو فون بھی کر دیں گے، لیکن ہمارے دل کی سوئی نہ اٹکی ہوئی ہو اس کے اوپر کہ بس ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے، وہ ہمارا ہے نا دوست،
وہ ہے نا ہمارا دوست، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ یہ بات اندر نہیں ہونے چاہیے کہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا وہ میرا دوست بڑے اختیارات والا بھی ہو بھلا، اللہ نہیں چاہے گا اس کے اختیارات کے ہونے کے باوجود نہیں ہوگا۔ یہ میرے عزیز بھائی دھوکے ہوتے ہیں، انسان دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، کلاس فیلو ہے میرا، 1 سال پیچھے تھا، وہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے پولیس میں۔ تو ہمارے خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس میں میرے بھانجے پر ناجائز کیس ڈال دیا گیا، کہا کہ اس کے پاس قبیلی کلاشنکوف تھی اور فلانی تھی، تو وہ بیچارہ بے قصور پھنس گیا۔ تو مجھے میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ وہ آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، بہت گہرا دوست اور میرا عقیدت مند ہے، بہت مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے والد صاحب، اس کے بڑے بھائی، پوری فیملی ان کی۔ تو میں نے اس کو فون کر دیا، میں نے کہا ایسے وہ ہمارا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ذرا ہینڈل کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے وہ ساری دیکھے کہ جو کیس آگے چل رہا تھا، کیونکہ اس لڑائی میں قتل بھی ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا بعد میں، کہا کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جو مخالف پارٹی ہے اس کے کیس کو جو پولیس افیسر لے کر چل رہا ہے وہ میرا سر ہے، میرا استاد ہے، وہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اس کی ٹسل میں آتا ہوں۔ ایک تو اس کا گریڈ مجھ سے اوپر ہے، دوسرا وہ میرا سر ہے، تو یہاں میرے اپنے لیے خطرہ ہے، تو اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے حاضر تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ وہی ہوا نا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اب وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اس کا والد میں سب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، ٹکے کا بھی کام نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا جینوئن کیس بھی حل نہیں ہوا۔ یعنی وہ واقعی بے قصور تھا میرا بھانجا، اس نے تو زندگی میں کبھی قبیلی کلاشنکوف دیکھی بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں سنا اس نے تو میرے عزیز بھائیو، یہ بھی مجھے اس وقت کی چوٹ لگی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے، کئی سال پرانا واقعہ ہے، کوئی 5-7 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت بھی مجھے اس کی بڑی چوٹ لگی تھی۔ میں نے کہا دیکھو تعلقات سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے گہرے تعلق کے باوجود اور وہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود ہمارا ایک جینوئن مسئلہ بھی حل نہیں کر سکا۔ مجبوری جو بھی بتائے وہ اللہ ہی آگے لاتا ہے نا، مسائل حل بھی اللہ کرتا ہے، پیدا بھی اللہ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں حل ہونا تھا تو پولیس افیسروں سے دوستیاں بننے سے کیا ہوتا ہے؟ پرلوں کی وزیر اعظم سے دوستی بننے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، ہماری تو پھر بھی کسی پولیس کے افیسر سے تھی۔ اس لیے ہماری دل کی سوئیاں جو ہے نا وہ کسی پر اٹکی نہیں رہنی چاہیے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اس کو فون کرا دیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم ماموں کو کال کر دیں گے، ہم فلاں کو کہہ دیں گے، نہ بھائی نہ، ہم اللہ کو پکاریں گے۔ اس وقت اسباب کے درجے میں اگر کوئی ہمارا تعلق بھی ہوگا تو ہم اسے فون بھی کر لیں گے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ سبب کے درجے میں اسے کہہ رہا ہوں، باقی ہوگا اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ چاہے گا تو اس کے چاہنے سے بھی کچھ ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا یہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے باوجود اختیارات کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دل کی سوئی اللہ پر اٹکی رہے، باقی اسباب کے درجے میں جو انسان کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، لیکن دل خالی ہو ساری دنیا کے مالوں سے، ساری دنیا کے عہدوں سے، ساری دنیا کے اختیارات سے اور عقیدتوں سے۔ بعد دفعہ ایک انسان عقیدت مند ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ میرا بڑا عقیدت مند ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ ٹکے کا فائدہ بھی نہیں پہنچے گا اگر اللہ نے نہ چاہا، اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو اللہ کی اس عقیدت مند کا محتاج تھوڑی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کام بنانا چاہتا ہے تو اللہ محتاج ہے اس انسان کا، اللہ کسی اور سے بنا دے گا ہمارا کام۔ اللہ نہیں بنانا چاہے گا، ساری دنیا عقیدت مند ہو کر قدموں میں بیٹھ جائے، ٹکے کا بھی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے دل کی جو سوئیاں ہیں نا وہ کسی پر نہ اٹکی ہوئی ہوں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے لہذا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں، فائدہ اللہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی اللہ پہنچاتا ہے، مسئلے اللہ حل کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا پکا سبق ہے، یہ اگر ہمارا پکا ہو جائے ہمیں رشتہ داروں سے شکوے شکایتیں بھی دور ہو جائیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں فلاں رشتہ دار نے ہمارا کام نہیں کیا، فلاں دوست نے ہمارا کام نہیں کیا، شکوہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی سوئی اٹکی ہوئی تھی، جب ہمیں کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے، ہمیں امید صرف اللہ سے ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی میرے غیر سے امید باندھتا ہے میں اس کی امید کاٹ دیتا ہوں، جو میرے غیر سے امید باندھتا ہے لَأَقْطَعَنِّ عَمَلَهُ، میں اس کی امیدیں کاٹ دیتا ہوں کہ تو نے غیر سے کیوں امیدیں باندھی تھی۔ امید صرف اللہ سے ہو، باقی دنیا کا نظام ہے، چل چلاؤ ہے، آدمی کسی کو کہہ بھی دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ ہاں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب انسان اتنا دل کا پختہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے آگے نا بے جا جی بھی نہیں کرتا، کسی کے آگے بے جا جھکا بھی نہیں پھرتا،
کسی کی بے جا خوشامد بھی نہیں کرتا، کسی کی ٹی سی بھی نہیں کرتا، کیونکہ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اس کی ٹی سی کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بے جا پیچھے پھرنے کی جی کرنے کا کیا فائدہ ہے جب اسے ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ باقی مسلمان بھائی عزت احترام سب کچھ ہے، لیکن ہونا تو اللہ سے ہی ہے۔ تو یہ مضمون جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا ہے یہ بہت اہم ہے، ہم اس کو پختہ کریں، جب وقت آتا ہے انسان پھسلنے لگ جاتا ہے، قابو رہیں اس کے اوپر کہ بس میرا سب کچھ اللہ ہے۔ اگلی سنت، کسی شخص نے آپ کی مہمان نوازی جان بوجھ کر نہ کی ہو لیکن جب وہ آپ کے گھر آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں، یہ بھی سنت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ہماری کسی نے جان بوجھ کر مہمان نوازی نہیں کی، ہم گئے اس نے ہمیں گاز بھی نہیں ڈالا، پانی تک نہیں پوچھا، ہمارے گھر آ جائے تو پھر یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی قدم آتے قدم ہوندن، جو چل کر آئے گا ہم بھی آئیں گے، جو نہیں آئے گا نہیں آئیں گے، جو ہمیں کچھ پوچھے گا ہم بھی پوچھیں گے، عزت کرو عزت کراؤ، نہیں، ہماری کسی نے نہیں بھی کی تو ہم کریں گے، ہماری مہمان نوازی نہیں بھی کی ہمارے در پہ چل کے آگے تو ہم کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا اب ہمارا بس چل گیا تو اب ہم بدلے لیں گے۔ تو میرے نبی کی سنت ہی یہ ہے، کسی نے اگر آپ کی مہمان نوازی نہیں کی آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ تیسری سنت، مہمان جب رخصت ہو تو گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنا، مہمان جانے لگے تو گھر کے دروازے تک اس کے احترام میں، اس کی عزت میں اس کے ساتھ جانا، دروازے پر اس کو چھوڑ کر آنا، یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے کہنا اچھا ٹھیک ہے اجازت جاؤ بلکہ اس کے ساتھ چل کر جانا، یہ سنت ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں 3 سنتوں کو۔ پہلی سنت، گھر پر مہمان آ جائے تو اس کی عزت کرنا۔ دوسری سنت، جس آدمی نے آپ کی مہمان نوازی نہ کی ہو جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں، یہ سنت ہے۔ تیسری، مہمان جب رخصت ہونے لگے تو گھر تک اس کو چھوڑ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔